ایک لڑکا جینٹلمین کوٹ پہنا, پینٹ پہنا, سسرال گیا. کہاں گیا بھائی؟ بولو بھائی, ارے بھائی بولو بھائی, کہاں گیا؟ بولو بھائی. سسرال گیا. ایک بڑھیا دیکھی کیا کہ کوٹ پینٹ نوجوان پہنا ہے, بوٹ پہنا ہے, چشمہ پہنا ہے. وہ بڑھیا دوڑتی بھی گئی یہ خط لے کر کے. خط پہلے زمانے کی بات ہے, ابھی نہ موبائل ہے, وائرلیس ہے, خط کا زمانہ ختم ہو گیا. وہ بڑھیا بولیے بیٹا رک 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 رک. تو نوجوان کھڑا ہو گیا. کیا ہے ممی؟ بولا بیٹا یہ میرا خط ہے, تھوڑا پڑھ کے سنا دو, میرا بیٹا بھیجا ہے دلی سے. یہ نوجوان خط لیا, خط کھول کے دیکھ رہا, رونا شروع کر دیا. یہ نوجوان رونے لگا. تو یہ نوجوان کو جو روتے ہوئے دیکھی نا وہ بڑھیا سمجھی کہ لگتا میرا بیٹا کو کچھ ہو گیا. وہ بڑھیا زاروں کا رونے لگی. اب بڑھیا روئی, اس کی بیٹی آئی وہ بھی رونے لگی, اس کی بہن آئی وہ بھی رونے لگی. پتہ یہ چلا کہ 10-12 عورت مل کے رو رہی ہے, زاروں قطار رو رہی ہے. یہ لڑکا بھی رو رہا ہے, بڑھیا بھی رو رہی ہے. اور قربان جاؤ نوجوانوں, لوگ جمع ہو گئے. لوگوں نے پوچھا بھائی کیا ہوا, روتے کیوں ہو؟ آخر کیا ہوا؟ رونے کا سبب کیا ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ تو بڑھیا بولی کہ یہ میرے بیٹے کا خط تھا, یہ نوجوان کو ہم پڑھنے دیے ہیں. یہ نوجوان اب پتہ نہیں کیا پڑھا نہیں پڑھا, یہ رویا تو ہم لوگ بھی رو رہے ہیں. لگتا میرا بیٹا کو کچھ بیگ لو جو. ایک پڑھا لکھا نوجوان آیا ادھر سے, تو اس نوجوان کے ہاتھ سے خط لے لیا. بولا بھائی لاؤ تو خط, تم کہے رو رہے ہو. تو خط کو پڑھا, اس میں لکھا تھا کہ امی ہم دلی میں ٹھیک ٹھاک ہیں, آپ کے نام سے ہم 5,000 روپیہ لگا دیے ہیں. یہ پیسہ جب پہنچ جائے مل جائے تو اچھے سے دوائی دارو بھی کر لیجئے گا, اچھے سے کھائیے گا پیئیے گا رہیے گا. آپ میرے لیے دعا کیجئے گا, آپ کا بیٹا منا. تو سارے لوگ پوچھنے لگا اس لڑکے سے کہ تم یہ خط دیکھ کے رونے کہے لگے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا میں رویا اس لیے کہ میں نے بچپن میں تعلیم حاصل نہیں کی, میں مدرسہ اسکول نہیں گیا. کاش میں پڑھا لکھا ہوتا, مدرسہ کالج اسکول گیا ہوتا تو آج یہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑتی. یہ خط پڑھ کر ہم تمہیں سنا دیتے, اس لیے اپنی زندگی پر میں رو رہا تھا, اپنی زندگی پہ رو رہا تھا. اس لیے مسلمانوں, اس لیے نوجوانوں, الحمدللہ ایجوکیشن کو فوکس کرو, تعلیم کو فوکس کرو. الحمدللہ ایک ہاتھ میں کتاب ہو, ایک ہاتھ میں قلم ہو, یہ ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ و مسلمہ. علم کا طلب کرنا ہر ایک مسلمان, عورت اور مرد پر فرض ہے. بھائی نماز پڑھنا کیا ہے بولیے بھائی, بولو بھائی نماز پڑھنا کیا ہے بولیے, ارے بولو نا بھائی, زور سے بولو نا بھائی. نماز پڑھنا فرض ہے, روزہ رکھنا فرض ہے, اللہ نے دولت دیا ہے حج کرنا فرض ہے, اللہ نے کثرت کے ساتھ مال دیا ہے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے. اسی طریقے سے علم کا حاصل کرنا, تعلیم کا حاصل کرنا, ایجوکیشن کا حاصل کرنا یہ فرض ہے. جیسے 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے, اسی طریقے سے تعلیم کا حاصل کرنا ہر ایک مسلمان, عورت اور مرد دونوں پر فرض ہے. بتاؤ میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, اگر اس سے غفلت برتو گے, تعلیم سے دور بھاگو گے, تعلیم سے اگر آپ دور جاؤ گے, بتاؤ گزارا ہے بھائی؟ گزارا ہے بھائی, گزارا ہے. اس لیے مسلمانوں, نوجوانوں, اپنے بچے کو تعلیم دو, اپنے بچے کو تعلیم دو. ایک وقت کھانا کھاؤ, ایک وقت کھانا کھاؤ, ایک وقت بھوکا رہ جاؤ. جو پیسہ بچے نا اپنے بچے کے پیچھے لگاؤ, اپنے بچے کے پیچھے لگاؤ, اپنی بیٹی کے پیچھے لگاؤ, اپنے بیٹے کے پیچھے لگاؤ. انشاءاللہ دیکھنا وہ بچہ کامیاب ہوگا, وہ بچہ نام روشن کرے گا.
وہ بچہ خاندان کا نام روشن کرے گا، وہ بچہ قوم کا نام روشن کرے گا، وہ بچہ کامیاب ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں، اپنے بچے کو سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں، انجینئر بنانے سے پہلے، ماسٹر بنانے سے پہلے، پروفیسر بنانے سے پہلے، ڈاکٹر بنانے سے پہلے، سب سے پہلے اپنے بچے کو اللہ کا قرآن پڑھاؤ۔ 2022 میں یہاں پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں، 2022 میں نیٹ کا ایگزام ہوا۔ بھائی نیٹ کا ایگزام ہوا، مدرسے کے 1800 بچے کامیابی حاصل کیا نیٹ کے ایگزام میں۔ 1800 بچے، کتنے بچے کامیاب ہوئے بھائی؟ 1800 بچے نیٹ کا ایگزام نکالا، یعنی ڈاکٹر بنا 1800 بچے۔ اب وہ 1800 بچے کون تھے مدرسے کے؟ وہ حافظ قرآن تھے، وہ حافظ قرآن تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو قرآن کو اپنے سینے میں اتار لیتا ہے، جو اپنے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، اللہ اس کے ذہن کو کھول دیتا ہے۔ پھر اس کے لیے ڈاکٹر بننا مشکل نہیں ہے، انجینئر بننا مشکل نہیں ہے، وکیل بننا مشکل نہیں ہے، پروفیسر بننا مشکل نہیں ہے، ساتھ ہی ساتھ سائنسداں بننا اس کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو سب سے پہلی فرصت میں آپ ایجوکیشن دو میرے بھائی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، چاہے وہ کالج ہو، چاہے وہ اسکول ہو، چاہے وہ یونیورسٹی ہو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن پہلے قرآن پڑھا دو، پھر اس کو دنیاوی تعلیم دو۔ اور اپنے بچے کو جاہل نہ رکھو، اپنے بچے کو ان پڑھ نہ بناؤ، اپنے بچے کو گوار نہ بناؤ، اس لیے کہ جب تک تعلیم نہیں ہوگی وہ خدا کو نہیں پہچان پائے گا۔ اچھا بتائیے، تعلیم نہیں ہوگی، ایجوکیشن نہیں ہوگا، وہ خدا کو پہچانے گا؟ بولے بھائی خدا کو پہچانے گا؟ خدا کو نہیں پہچانے گا۔ اے نماز پڑھو میاں، نماز پڑھو، نماز پڑھو، تو تعلیم نہیں ہوگی، نماز کیا پڑھے گا؟ ارے نماز پڑھنا ہے تو پہلے قرآن پڑھے گا کہ پہلے نماز پڑھے گا؟ بولو بھائی، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ تعلیم ضروری ہے نا بھائی۔ بھائی قرآن نہیں پڑھے گا، قرآن اگر وہ نہیں جانتا تو نماز میں پڑھے گا کیا وہ؟ نماز میں صرف حدیث تو نہیں ہے نا، قرآن بھی تو ہے، ثنا حدیث ہے، لیکن ثنا کے بعد سورہ فاتحہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ تو قرآن ضروری ہے، پہلے قرآن پڑھو، ہر زندگی پہ قرآن پڑھو۔ اس لیے نوجوانوں، یہ مدرسہ پیغام دیتا ہے، چٹائی پر بیٹھ کر ہمارے علماء کرام بیٹھ کر آپ کے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، آپ کے بچے کو دین سکھاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ان کا احسان مند ہونا چاہیے، آپ کے دلوں کے اندر میں بھی شوق ہونا چاہیے کہ ہم قرآن نہیں پڑھے ہیں، الحمدللہ ہم کو بھی قرآن پڑھنا چاہیے۔ میں نے 65 سال سے 75 سال کے 6 لوگوں کو قرآن پڑھایا، الحمدللہ۔ 65 سال سے 75 سال کے بوڑھے لوگوں کو، میں امام نہ ہوں، 6 لوگوں کو قرآن پڑھایا۔ سبحان اللہ بولے دا ماشاءاللہ۔ 6 لوگوں کو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کی عمر ہو گئی 50 سال 60 سال، قرآن نہیں پڑھے، بچپن میں نہیں پڑھے، جوانی میں نہیں پڑھے، بوڑھا ہو گئے، تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ جو مدرسہ ہے نا، مدرسہ ریاض العلوم اسلام پور صفدر پور، الحمدللہ روزانہ 10 سے 15-20 منٹ ٹائم نکالو، میرا مشورہ ہے، ناقص مشورہ ہے، روزانہ میرے بچوں نوجوانوں 10 سے 15-20 منٹ ٹائم نکالو، مدرسے میں آ جاؤ۔ مدرسہ اگر دور ہے، مسجد کا امام ہے نا، اس کے پاس بیٹھ جاؤ 10 منٹ۔ کئی منٹ بھائی بولو بھائی، ارے بھائی بولو بھائی، 10 سے 15-20 منٹ کے حضرت مجھے قرآن پڑھنا ہے، حضرت مجھے قرآن پڑھنا ہے، آپ مجھے تھوڑا ٹائم دے دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ اگر پیر پکڑنا پڑے تو پیر پکڑ لینا پڑھانے والے کی، انشاءاللہ تم پڑھنا شروع کرو، 15-20 منٹ روزانہ ٹائم نکالو۔ اگر تمہاری محبت سچی ہے، قرآن سے محبت سچی ہے، انشاءاللہ دیکھنا 3 سے 6 مہینے نہیں گزریں گے، تم قرآن پڑھنا سیکھ جاؤ۔ مسلمان ہو قرآن نہ پڑھنا جانتا ہو، یہ افسوس ہے۔ مسلمان کا بچہ ہو قرآن نہ جانتا ہو، یہ افسوس ہے۔ اچھا، اب ہاشم املہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ہاشم املہ کو جانتے ہیں نا؟ ساؤتھ افریقہ ٹیم کا کھلاڑی ہے نوجوانوں، بڑا
ہم نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں اور قربان جاؤ انٹرنیشنل کھلاڑی ہے ہاشم املہ، عمر کتنی ہے 25 سال، اور قربان جاؤ ان کے تقوی کا کیا کہنا، ان کی پرہیزگاری کا کیا کہنا، ان کی عبادت کا کیا کہنا، اللہ اکبر کبیرہ، اتنی بڑی داڑھی ہے، کتنی بڑی داڑھی ہے بھائی، ارے بھائی بولو بھائی، اتنی بڑی داڑھی ہے ہاشم املہ کی، اتنی بڑی داڑھی ہے، 25 سال کا نوجوان ہے، خوبصورت چہرہ، قربان جاؤ ان کے پاس کیا نہیں ہے بتاؤ، ہاشم املہ کے پاس کیا نہیں ہے، دولت کی کمی نہیں ہے، شہرت کی کمی نہیں ہے، عزت کی کمی نہیں ہے، جوان ہے، ہٹا کٹا ہے، ان کے باوجود بھی اتنا صوم و صلات کا پابند ہے، اور قربان جاؤ میڈیا والوں نے پوچھا اے ہاشم املہ، ان یہودیوں، ان کرکٹوں، ان ساتھیوں کے ساتھ آپ رہتے ہو، یہ لوگ تو دوسرے مذہب کو ماننے والے ہیں، آپ مذہب اسلام کو فالو کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ لوگ ڈسٹرب تو نہیں کرتا ہے، اور قربان جاؤ انہوں نے جواب دیا نہیں نہیں نہیں، یہ لوگ میرے بڑے ادب کرتے ہیں، بڑے احترام کرتے ہیں جب میں نماز پڑھتا ہوں، اور قربان جاؤ اب جب میں نماز پڑھتا ہوں کوئی میرے روم میں، ہوٹل کے روم میں داخل نہیں ہوتا ہے، اور جب میں سفر میں کرتا ہوں، چاہے وہ پلین میں سفر کروں، ٹرین میں سفر کروں، وہ بس میں سفر کروں، میرے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے۔ نوجوانوں آج تو قرآن پڑھنا بڑا آسان ہو گیا ہے، موبائل کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، قرآن میں الحمدللہ موبائل میں قرآن منگاؤ، قرآن پڑھو، اب موبائل میں قرآن پڑھو گے وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں پاک ہونا ضروری ہے، بغیر پاکی قرآن پڑھنا منع ہے، بغیر وضو قرآن چھونا منع ہے، تو آپ موبائل میں آسان ہو گیا، تم ادھر ادھر کی چیزیں نہ دیکھ کر قرآن کی تلاوت کر لو، صبح اگر قرآن کی تلاوت کر لو اللہ صبح سے لے کر شام تک تیری حفاظت فرمائے گا، جو کام میں جاؤ گے وہ کام بن جائے گا، وہ کام میں کامیابی مل جائے گی، شرط ہے کہ تم قرآن سے جڑ جاؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، یہ میرا پیغام تھا، آپ لوگوں تک پہنچانا تھا، میں نے پہنچا دیا ہے میرے بھائی، الحمدللہ ان مدرسوں کو آباد کرو، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مدرسہ ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے، اور قربان جاؤ مسجد نبوی کی جب بنیاد رکھی گئی، اللہ کے محبوب نے مسجد نبوی میں ایک کونے میں مدرسہ کھولا، ایک مدرسہ کھولا، ہم چاہتے ہیں کہ ہر محلے میں، ہر بستی میں کم سے کم 1-2 مدرسے ہونا چاہیے، ہر ایک مدرسے، ہر ایک محلے میں 1-2 مکتب ہونی چاہیے، تاکہ ہمارا بچہ قرآن پڑھے، قرآن سیکھے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے، بہتر وہ ہے، افضل وہ ہے جو قرآن سیکھے، دوسروں کو سکھائے۔ انشاءاللہ قرآن سیکھیں گے میرے بھائی، ذرا ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ میں دعا کر دوں گا، الحمدللہ۔ واہ بھائی واہ، یہ سارا مجمع تیار ہے قرآن سیکھنے کے لیے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے، چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ بیٹا ہو۔ مسلمانوں اپنے بچے کو ایجوکیشن سے کیا کہتے ہیں کہ آراستہ کرو، اپنے بچوں کو چاہے وہ ایک وقت بھوکا کیوں نہ رہنا پڑے، لیکن اپنے بچے کو جاہل مت رکھنا، اپنے بچے کو۔ اچھا سروے کیا، سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق ایک سروے کیا گیا پورے ہندوستان کا، ہر قوم کا، ہر مذہب کا سروے کیا گیا۔ اب جانتے ہیں اس سروے میں مسلمان سب سے پچھڑا جاتی گھوشت کیا گیا، کہ مسلمان تعلیم میں پیچھے ہے، مسلمان پڑھائی میں پیچھے ہے، مسلمان ایجوکیشن میں پیچھے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم کامیاب نہیں ہیں۔ آج نوکریاں کئے % ہمارے نوجوانوں کو نوکری مل پاتی ہے بھائی، کئے % ہمارے پاس نوکریاں رہ گئی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دیا، ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں جگو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، دوسری قوموں سے آگے نکلنا چاہتے ہو، تو تعلیم کو فوکس کرو، تعلیم کو فوکس کرو۔ اگر پھٹا کپڑا پہننا پڑے نا تو اسے سی کر کے پہن لینا، لیکن اپنے بچے کو اچھا کپڑا پہنا کر مدرسے میں بھیجنا، اسکول میں بھیجنا، اس لیے کہ جس قوم کے پاس میں تعلیم ہوگی، جس قوم کے اندر میں ایجوکیشن ہوگا، وہی قوم ترقی کرے گی، وہی قوم کامیاب ہوگی۔
المختصر معزز سامعین کرام، میں معذرت چاہتا ہوں، ناظم جلسہ کے حکم کے مطابق میں بیان نہیں کر سکا، 40 منٹ ہو گیا۔ میں حضرت مولانا فضیلت الشیخ جناب رضوان صاحب سے بھی میں معذرت چاہتا ہوں، اس لیے کہ ٹائم ہوتا ہے اور جلسوں والوں کو میں نے ٹائم دے دیا۔ اچھا سندیش، اے ماشاءاللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہت خوشی کی بات ہے میرے بھائی، یہی تو ہم کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ میرا جو ہندوستان ہے نا، یہ ہندوستان ہے نا الحمدللہ، جہاں پر گنگا جمنی کی تہذیب ہے، الحمدللہ گنگا جمنی کی تہذیب ہے، ہندو مسلمان سکھ عیسائی الحمدللہ سب آپس میں مل کر رہتے ہیں، بھائی چارگی اندر کے اندر میں ہے۔ اب دیکھیے خوشی ہوگی، ہمارے شیخ نے بتایا کہ حضرت یہ ہمارے مکھیا پرتیاشی ہے سنجے صاحب، الحمدللہ ہمارے سنجے بھائی الحمدللہ مکھیا پرتیاشی، انہوں نے کتنا رقم دیا؟ اے ماشاءاللہ 21,000 روپے، 21,000 روپے اس مدرسے کو دان کیا ہے، اس مدرسے کو تعاون کیا ہے۔ میں تو بس یہی دعا کرتا ہوں، اللہ اس پیسے کو اس نوجوان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، آمین بولے تو الحمدللہ۔ یہ مکھیا کا پرتیاشی ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ مکھیا کیوں بنے، اللہ اس کو MLA بنا دے، آمین بولو نا بھائی۔ اللہ جو چاہے وہی نہ ہوگا، اللہ اگر چاہے تو نہیں ہو سکتا ہے، تب اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ اللہ جو چاہے وہ کرے گا، اللہ جس کو چاہے کرسی پہ بیٹھا دے، جس کو چاہے زمین پہ بیٹھا دے، اللہ جس کو چاہے زمین سے اٹھا کر آسمان پہ پہنچا دے، یہ تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ میں سنجے بابو کے حوصلے کو سلام کرتا ہوں، جذبے کو سلام کرتا ہوں، الحمدللہ ان کی محبت پہ سلام کرتا ہوں، بھائی چارگی پہ مریضوں کا بھائی چارہ پہ سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ادارے کو الحمدللہ ثم الحمدللہ 21,000 روپے سے تعاون کیا ہے، دان کیا ہے۔ اللہ انہاں دانتے قبول کرے نو۔ انہی چند کلمات کے ساتھ، حالانکہ مجھے چندہ کرنا چاہیے تھا لیکن وقت کی قلت ہے میرے بھائی، انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں کہ خدا اگر جو چاہے تو دیدار ہوگا، خلوص و محبت کا اظہار ہوگا، رہی زندگی تو پھر ملاقات ہوگی، ہماری اور آپ کی کوئی بات ہوگی۔ وما آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔